السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم 5 آیات کی مزید تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 آیات کی تفسیر باقاعدہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی آپ درود شریف بھی پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور رب اشرح لی صدری دعا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ اور یہ قوف موٹا، لا تفسدو میں لا مدہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ آ رہا ہے، اس لیے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لہم لا تفسدو، وہ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے وہ مدہ، وہ کو لمبا کرنا ہے، رو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے رو کو موٹا۔ قالو، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، اور وہ ساکن اس سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ قالو ایک لفظ، انما دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر الف مدہ ہے اور نون مشدد ہے، انما نحن حا کی ساؤنڈ، مصلحون، ٹھیک ہے، وہ مدہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ واو اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لا کے لیے، ہم ان، یعنی لہم ان کو، لا کا معنی کو چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، لہم ان کو، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدو مت فساد کرو، فساد نہ کرو، لا نہیں نہ فساد کرو، فی الارض فی میں، الارض زمین، زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان کو کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے پھر دوسری آیت ہے، الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا سن لو، یاد رکھو، خبردار، اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے، مد منفصل ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مد جائز جس کو کہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، وہ مدہ، ولیکن لا، نون ساکن کے بعد لام آ رہی ہے، نون کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، کاف لام سے کل، ولیکن لا یشعرون۔ الا سن لو، یاد رکھو، خبردار، سارے ترجمے آتے ہیں، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، سن لو، ٹھیک ہے، الا انہم هم المفسدون، سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں،
وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں بعض، ان سے مروی ہے کہ بھائی یہ جو آیات ہیں، دونوں آیات، یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں کیسے یہ فساد مچاتے ہیں، زمین کے اندر یہ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نافرمانی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کرو، تو زمین میں فساد یہی مقصود ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، سمجھے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ اب تک نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ اس خصلت والے تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدترین ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس وصف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن جو اس اب آئیں گے اس درجے تک نہیں تھے اس دور کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر۔ اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافقوں کو فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے ان کو روکا جاتا تھا وہ کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض تھے، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ یا کوئی بھی فرائض وغیرہ تھے، وہ اس کے اندر وہ کمی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کر دیا کرتے تھے، نہیں ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سچا دین ہے اس کے اندر وہ شک و شبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یقین نہیں کرتے تھے۔ اور مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈھینگے مارا کرتے تھے کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ دل کے اندر وہ طرح طرح کے وسوسے رکھتے ہوتے تھے، وہ دل سے ایمان والے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید نے کفار کے ساتھ دوستی کو، کفار کے ساتھ تعلقات کو جائز قرار نہیں دیا ہے، ان کو اسی فساد کے اندر قرار دیا، داخل قرار دیا کہ زمین میں فساد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، کفر کرنے والے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا کیا، ان کے ساتھ دوستی کی، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بڑا فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم نے کافروں سے دوستی کی۔ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہی یہ الفاظ ہیں کہ بھائی اے ایمان والو، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی حجت آ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری جو دلیل ہے، دلیل نجات، وہ کٹ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ منافق لوگ جہنم کے نچلے حصے کے اندر ہوں گے۔ 5ویں پارے کلاس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو منافق ہوتے ہیں ان کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اور اس لیے جو مسلمان ہوتے ہیں مسلمانوں سے ان کی حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور حقیقت کے اندر تو وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو کافی سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کفار سے دوستی کریں گے، مسلمانوں کے خلاف وہ کافر سازشیں کریں گے۔ پھر اس اگلی والی یہ دو آیتیں تو اسی چیز کے بارے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ فساد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کفر کرنا، معصیت کے کاموں کا حکم دینا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا ومدّا كما آمن الناس الف مدّا. ٹھیک ہے، الف مدّا حروف مدّا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر، کما ایک لفظ، ہم آمنہ دوسرا لفظ، ادھر سے بھی پتہ چلا سکتے ہیں کما ایک لفظ ہے، آمنہ دوسرا لفظ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے تو یہ کیا ہے؟ مد منفصل، مد جائز. اس کو اگر 3 الف سے کم بھی، 3 سے 4 سے الف سے کم بھی لمبا کیا تو تب بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ناس ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے یہاں نون مشدد پہ. آگے الف مدہ ہے، قولو واو ساکن کے بعد، وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، یہ چیک کریں. قولو ایک لفظ ہے، انؤمن دوسرا لفظ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے تو یہ کون سی ہے؟ مد جائز، مد منفصل ہے. تو اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا. ٹھیک ہے، اس سے کم بھی کیا تو جائز ہے. کما یہاں پہ بھی سیم وہی ہے، مد منفصل. آگے آمن السفہاء، جو صفحا ہے وہ ایک لفظ ہے، تو جب ایک ہی حروف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو وہ مد متصل ہوتی ہے. اس کو ہر صورت آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ وقف کیا تھا تو پھر لمبا اتنا نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واو اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن ایمان لائے، الناس لوگ، قولو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، الا سن لو، خبردار، یاد رکھو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن لا، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، علم رکھتے، کہ لیکن وہ علم نہیں رکھتے. کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان کو، ان کافروں کو، ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، قولو تو وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، یعنی صحابہ کو وہ کہہ رہے ہیں بے وقوف. استغفر اللہ. آگے الا انہم ہم السفہاء، سن لو کہ بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں، یعنی جو صحابہ اکرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں علم رکھتے، وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ خود ہی بے وقوف ہیں. اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ بھائی جب ان منافقین کو، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، ان کی کتابوں، ٹھیک ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان لانے، قیامت کے دن پر، جنت اور دوزخ کی حقانیت پر، جنت اور دوزخ کے سچ ہونا، بھائی سچا ہے وہ واقع ہوگا، ان پر ایمان لانے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کا حکم دیا جاتا ہے اور برائیوں سے روکا جاتا ہے. تو یہ والا جو فرقہ ہے، ٹھیک ہے، منافقین والا، کافروں والا جو فرقہ ہے، یہ فرقہ کافروں والا جو فرقہ ہے،
ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف قرار دیتا ہے. آمن السفہاء، ٹھیک ہے، بیوقوف قرار دیتا ہے. اور سفہاء کس کو کہتے ہوتے ہیں؟ سفہاء کہتے ہوتے ہیں جاہل، کم عقل، نفع اور نقصان کی پوری طرح اس کو پرکھ نہ ہو، نفع نقصان کو جاننے والا نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفیہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے تاکیداً کہا الا انہم ہم السفہاء، کہ سن لو یہی لوگ بے وقوف ہیں. تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ لیکن ساتھ ایسی تاکید وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ایسے بے وقوف ہیں، ایسے جاہل ہیں کہ ان کو اپنی جہالت کا، اپنی ضلالت کا، اپنی گمراہی کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی حد سے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں. اتنا اندھا پن بڑھ چکا ہے کہ یہ اپنی گمراہی کو بھی نہیں پہچانتے کہ بھئی یہ گمراہ ہیں. آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. لَقُلَّ میں خوف موٹا، اذا میں زال کی ساؤنڈ نرم آئے گی. ٹھیک ہے، زال کی آواز نرمی کے ساتھ خوف موٹا پڑا جائے گا. آگے آمنو ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، واو مدہ، قولو میں الف مدہ، آگے واو مدہ، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مد منفصل، مد جائز. یہ 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لیکن اس سے کم بھی لمبا کیا تو جائز ہے. ٹھیک ہے، نون مشدد ہے، 1 الف کے برابر اس پہ غنہ کرنا ہے. آگے الف مدہ ہے. لال نرمی سے پڑھنا ہے. خلو میں خ موٹا ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے خلو نرمی سے پڑھنا ہے. شیاطینہم، ٹھیک ہے، طینہم یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کریں گے. ہم میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ قوف آ رہا ہے تو شیاطینہم لمبا نہیں کریں گے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں لام الف زبر لا لکھا ہوا ہے تو سمجھیں یہاں پہ وقف نہیں کرنا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، سمجھے یہاں پہ آپ نے وقف نہیں کرنا ہے. قالو، او میں الف مدہ ہے. آگے لو واو ساکن ہے، واو ساکن کے بعد اور اس سے پہلے پیش ہے اور یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہے، یہ مد منفصل، مد جائز ہے. اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. نون مشدد، آگے الف مدہ ہے. معکم میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہی ہے تو آپ نے لمبا نہیں کرنا. اور یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے تو سمجھے یہاں پہ رکنا بھی آپ نے نہیں ہے. انما نون مشدد آپ نے غنہ کرنا ہے. آگے الف مدہ ہے. نحن مستہزئون، سین کی سیٹی نکالنی ہے، زا کی سیٹی نکالنی ہے، واو مدہ کرنا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ٹھیک ہے، واو اور اذا جب، وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا
طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، یعنی اپنے سرداروں کے، اپنے بڑوں کے، جب اپنے بڑوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے سرداروں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، ان بے شک نا ہم، الف مدہ حمزہ کی آواز، ہم کی آواز دے رہا ہے، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک یقیناً ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سب سے پہلے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ٹھیک ہے، اس کا شان نزول ہے سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ٹھیک ہے، جب ان ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اس سے کون مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ ایک دن گھر سے نکلے تو راستے میں ان کی ملاقات بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو گئی۔ ان منافقین کی ملاقات صحابہ اکرام سے ہوئی تو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول نے کہا کہ دیکھو میں ان احمقوں کو، ان بیوقوفوں کو کس طرح تم سے موڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مرحبا بالصدیق سید بنی تمیم و شیخ الاسلام وثانی رسول اللہ فی الغار الباذل نفسہ و مالہ، کہ خوش آمدید اے صدیق، ٹھیک ہے، قبیلہ بنو تمیم کے سردار، بنی تمیم، ٹھیک ہے، قبیلہ بنو تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، اور غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، ٹھیک ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے نا حضرت ابوبکر، اور اپنی جان اور مال قربان کرنے والے۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف مڑا اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا بسیدی بنی عدی بن کعب الفاروق القوی فی دین اللہ الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ، یعنی خوش آمدید اے بنو عدی بن کعب کے سردار، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دین میں قوی اور مضبوط شخص، رسول اللہ پر جان و مال قربان کرنے والے شخص۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بابن عم رسول اللہ وختنہ سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی خوش آمدید اے پیغمبر خدا کے عمزاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں نا، اور داماد، باستثناء رسول اللہ بنو ہاشم کے سردار، یعنی بنو ہاشم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سردار ہیں۔ اس کے بعد